یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، تقریباً 12 کے قریب ہم نے حدیثیں پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 17 اور اس باب کی 16 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان وفد عبد القیس کا وفد جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، من القوم، کون سے قوم ہے، کون لوگ ہیں، او من الوفد، او من الوفد، یعنی کون سا وفد ہے، قال ان کا ربیہ، قال فرمایا مرحبا بالقوم، خوش آمدید، اور بالوفد، یا آپ نے فرمایا وفد کو مرحبا، ٹھیک ہے، غیر خزایا ولا ندایا، نہ یعنی کہ رسوا ہوں گے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ قال یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، عرض کیا رسول اللہ، ہم آپ تک آنا چاہتے لیکن نہیں آ پاتے، صرف اس مہینے میں آپ آ سکتے ہیں۔ وجہ کہ بیننا و بینک، آپ کے اور ہمارے درمیان حاضل حی، ایک قبیلہ ہے، من کفار مدر کے جو کفار ہیں ان کا قبیلہ ہے، یعنی ان سے کوئی ہماری بنتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس مہینے میں چونکہ جنگ وہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ فمرنا میں حکم دیجیے بامر، کسی کام کے، فصل، یعنی محکم کام، ایسا ہمیں کوئی حکم دیجیے، نخبر بہ من ورائنا، ہم جو ہمارے جو پیچھے ان کو ہم بتائیں، اور وندخل بالجنہ، اور ایسا یہ عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسالوا عن الاشربہ، اور انہوں نے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی سوال کیا۔ فامرهم، آپ علیہ السلام نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا، ونہم عن اربع، اور 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ امرهم بالایمان، آپ علیہ السلام نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، وحدہ، اکیلے رب کو۔ آج مسئلہ ہی کر رہا ہے نا۔ آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں ٹھیک ہے، کتاب چلی گئی تھی پھر، ٹھیک ہے۔ 4 چیزوں کا آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، اور 4 چیزوں سے منع کیا، اور حکم کس چیز کا دیا؟ اللہ پر ایمان لانا، اکیلا اللہ پر، یعنی ایک ماننا۔ قال اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر اکیلے یعنی خدا کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، ان کا اللہ و رسول عالم، ان کا جی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد، و محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان اللہ پر لانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصیام و رمضان کے روزے رکھنا، وأن تؤتوا من المغنم، اور اپنے جانوروں میں سے جو غنیمت ہے ان میں سے الخمس، 5واں دینا، غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ ونہاہم، اور آپ علیہ السلام نے منع کیا، ان اربع، 4 چیزوں سے، ان حنطب والدباء والنقیر والمزقۃ، ان پیالوں سے جو کدو سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مختلف چیزوں سے، لکڑیوں سے بنائے جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات اس وقت شراب پیتے تھے، تو ان کو استعمال کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع کر دی، ان پیالوں سے استعمال ان کو منع کر دیا۔ وَاحْفَظُوهُمْ، اور آپ نے فرمایا ان چیزوں کو یاد رکھ لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، اور یہ باتیں پچھلے والوں کو بھی آپ یہ آپ نے بتانی ہیں۔ وعن عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصحابۃ من اصحابی، آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ تھے، تو آپ علیہ السلام بایعونی، میری بیعت کرو، علی، اس بات پر، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور بدفعلی نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اور بہتان نہیں باندھو گے کسی پر، تفترون، کہ جھوٹ باندھو، بین ایدیکم، اپنوں اوپر، وارجلکم، اپنے اوپر یا اپنے جاننے والوں کو، ٹھیک ہے، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی اچھی چیز کی نافرمانی نہیں کرو گے، فمن فامنکم، جس نے یہ باتیں پوری کر لی، فاجروا علی اللہ،
اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن عصا من ذلك شيئا اگر کوئی یہ کام کر بیٹھا فعوقب به فی دنیا اگر اسے دنیا میں سزا دی گئی فهو کفارۃ اللہ تو اس کے دنیا میں کفارہ ہو جائے گا آخرت میں وہ سزا نہیں ملے گی. ومن عصا من ذلك شيئا اگر اس نے یہ فعل کر لیا خطا ہو گئی ثم سترہ اللہ علیہ فی دنیا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا فهو الی اللہ وہ اللہ ہی کی طرف ہے جو بھی ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ اگر اللہ چاہے تو دنیا آخرت میں سے معاف کر دے اللہ چاہے تو اس کو سختی سے اس کا سامنا ہو. ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ نکلے آپ علیہ السلام فی اضحیٰ صبح کے اضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ او فطر عید الاضحیٰ کی بات ہے یا عید الفطر کی بات ہے آپ علیہ السلام نکلے یعنی عید کے دن الی المصلی عیدگاہ کی طرف فمر علی النساء پس مر گزرے علی النساء عورتوں پر فقال فرمایا یا معاشر النساء اے عورتوں کا گروہ تصدقنا صدقہ کرو فإنی اریتو کننا میں نے تمہیں دیکھا ہے کننا کیا کما تھا نا کننا اریتو میں نے دیکھا تم کو اکثر زیادہ اہل النار جہنم میں عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی میں نے یہ دیکھا ہے. فقلنا وہ کہنے لگی وابم یا رسول اللہ کیوں مطلب عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہوں گی. قال فرمایا تو کسرنا اللہ تم لعنت بہت کرتی ہو وتکفرن العشیر اور تم اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو. ٹھیک ہے ناشکری بہت کرتی ہو لعنتان بہت کرتی ہو. ما رأیت من ناقصات عقل و دین تو میں نے نہیں دیکھا تمہاری عقل میں دین میں کمی اذهب کہ تم لے جاتی ہو لب الرجل الحازم من احداکن کہ تم ایک بڑے سمجھدار آدمی کو بھی تم جو ہے نا اس کو چکر دے دیتی ہو تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ سمجھدار آدمی تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا. کلنا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا کمی ہے ہمارے عقل میں کیا کمی ہے. آپ علیہ السلام علیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل کیا تمہیں نہیں معلوم علیس شہادت المرأۃ عورت کی گواہی مثل نصف شہادت الرجل آدمی کی آدھی گواہی کے برابر ہوتی ہے یعنی دو عورتیں گواہی دیں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. کلنا ان کا یا رسول اللہ بلا کیوں یعنی یہ تو ہوگی ہمارے اس بارے میں. قال فذلك من نقصان عقلی ہے تو دین میں کمی ہو عقل میں کیا ہے. فرمایا علیس اذا حادت ایسا نہیں کہ جب حیض آتا ہے لم تو صلی نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو نہ تم روزے رکھ سکتی ہو. کھولنا ان کا جی بلا کیوں نہیں. فذلك من نقصان دیننا یہ پہلا والا نقصان عقل کا تھا اب یہ نقصان کس کا ہے دین کا ہے. تو اگلی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ ہماری مائیں بہنیں ناشکری نہ کریں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اللہ فرماتے کذبنی ابن آدم نے جھٹلایا مجھ کو ولم یکن له ذلک اس کے لیے بہتر نہیں تھا وشتمنی اس نے مجھے برا بھلا کہا ولم یکن له ذلک اس کے لیے اچھا نہیں تھا. فاما تکذیبہ ایایا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ فقول اس کا قول کہ لن یعیدنی کہ وہ رب مجھے نہیں لوٹائے گا کما بعدنی جس طرح اس نے پہلے مجھے پیدا کیا ہے نا. ابن آدم کہتا ہے مرنے کے بعد میں کیسے اٹھوں گا ان کفار کی طرف اشارہ ہے. ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں جب پیدا کرتا ہوں تو میرے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. واما شتم اور اس کی گالی دینا ایایا پڑھا نا ایانا ایاک مجھے فقول اس کا کہنا ہے اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. وانا الاحد الصمد میں تو اکیلا ہوں بے نیاز ہوں لم الد ولم اولد نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں ولم یکن له کفوا احد اور نہ میرے کوئی ہمسر ہے. کتاب نظر آ رہی تھی آپ دوستوں کو محمود بھائی کتاب نظر آ رہی تھی آپ کو اچھا جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی آگے ہے حدیث پاک اسی پر ہے، حدیث نمبر ہے 21 اور 22۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم نے تکلیف پہنچائی، یسب الدہر کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر زمانہ تو میں ہوں، بید الامر میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار میں دن رات کو بدلتا رہتا ہوں۔ وعن ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما احد اصبر علی اذی، سب سے زیادہ صبر جو کرنے والا ہے وہ خدا ہے، خدا سے زیادہ، کیونکہ یسمع وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ، یدعون لہ ولد خدا کے لیے وہ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے، مشرک کہتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ وعن معاذ، حضرت معاذ سے روایت ہے کنت ردف رسول اللہ کہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے تھا، علی حمار گدھے پر، لیس بینی و بین آپ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، الا مؤخرۃ الرحل، وہ صرف ایک پالان تھا، وہ میرے آپ علیہ السلام کے درمیان تھا۔ فقال آپ علیہ السلام یا معاذ، اے معاذ، حل تدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد الی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، قلت میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ خدا کی بات کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق، وحق العباد، اللہ کا حق، وحق العباد بندوں کا حق، علی اللہ اللہ پر، اللہ یعذبہ من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اس آدمی کو جو شرک نہیں کرتا۔ فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں خوشخبری دوں ان لوگوں کو؟ قال آپ علیہ السلام فرمایا لا تبشرہم، تو انہیں خوشخبری نہ دو، فیتکلوا، تو اس پر وہ یعنی کہ آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وعن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس ہے کہ آپ علیہ السلام نے بے شک معاذ ردیف علی الرحل، معاذ آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پر تھا، قال یا معاذ، فرمایا اے معاذ، قال معاذ نزکی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 مرتبہ کہا۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبی، سچے دل سے، الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ اسے حرام کر دے گا جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ قال یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو بتاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی صبر کرو، لوگ اس پر یعنی کہ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اتیت النبی، میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ علیہ السلام پر چادر تھی سفید، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پھر وہ جاگے، تو پھر آپ علیہ السلام پر جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اور اسی پر فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چاہے بدفعلی کی ہو یا اس نے چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں جی، اگر چوری کی ہو چاہے وہ بدفعلی کی ہو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ فرمایا اگر چاہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَبِي أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، انف کہتے ہیں ناک کو، اگر چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، جب ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے تھے تو یہ لفظ کہا کرتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگر چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، محمد اس کے بندے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبداللہ، عیسیٰ اللہ کے بندے و رسول اس کے رسول ہیں، وابن امتی، اور اس کی ماں کے بیٹے ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلام الکہا، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ڈالا الی مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کی طرف روح ہے، والجنت والنار حق، اور جنت نار حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ ما کان من العمل، کچھ بھی عمل کرے، اس نے یہ نیت کر لی، یہ ارادہ رکھ لیا، یعنی یہ ایمان لایا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے حدیث ہے، آج اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اس کو۔ اچھا جی، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابسط یمینک فلأبایعک، آپ علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ پر ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ علیہ السلام فبسط یمینہ، آپ علیہ السلام دایاں ہاتھ پھیلایا،
फ़क़ब्बिज़्तु यदी, तो मैंने हाथ को पकड़ लिया। फ़क़ाल, आपने फरमाया मालक या अमर, ए अमर तुझे क्या हुआ है? कुल्तु, मैंने क्या, अरदतु अन अश्तरितु, मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या शर्त लगाना चाहते हो अमर? तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मैं ये शर्त लगाना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आपने फरमाया ए अमर तुझे नहीं मालूम कि इस्लाम जो है, इस्लाम लाना, उसके इस्लाम पहले वाले गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत पहले गुनाहों को मिटा देती है और हज पहले गुनाहों को क्या कर देता है, मिटा देता है। तो इससे ये फसल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई कि जो इस्लाम लाता है उसके जो पहले गुनाह हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जो हज करता है उसके पहले साबिक़ा गुनाह क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं।